بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ چل رہی ہے اور دوسرا پارہ شروع ہے آج کے سبق کے اندر اجمالی طور پر سب سے پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے، پھر توحید کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جہاد کا حکم ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جہاد کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جہاد کی ترغیبات کا ذکر ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا بیان ہے، اور امور مصلحہ یعنی جس سے انسان کی صلاحیت بڑھتی ہے، 3 وہ حکم بیان کیے گئے ہیں، اور 14 حکم امور انتظامیہ کہلاتے ہیں، وہ ان پر اگر عمل کیا جائے تو ملک کا اور گھر کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ یہ گویا کہ خلاصے کے طور پر جو اس پارے میں بیان ہے میں نے بتا دیا۔ ہوں اب تھوڑی سی تفصیل، تھوڑی سارا نہیں لمبا ہو سکتا کام۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو حکم ہوا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے رخ کر کے، تو آپ نے 16 یا 17 مہینے ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا، دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ بیت المقدس کی طرف سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو لوگ اعتراض کریں گے۔ ان کے جواب یہ ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے، وہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف جدھر بھی منہ کرنے کا حکم دے بس اللہ کا حکم ماننا ہے۔ ہماری کی وہ مقصودی چیزیں نہ بیت المقدس ہے، نہ بیت اللہ ہے، نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہ بعد میں پھر اس طرح اعتراض کرتے کہ یہ تو آخری نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی تو وہ ہوگا جو ذو قبلہ 2 قبلوں والا ہوگا، جس کا تو ایک قبلہ ہے۔ تو اور جو اعتراض کر رہے ہیں اس وقت وہ بھی جان بوجھ کر ضد بازی میں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قبلے کی تحویل ہونی ہی ہے۔ یا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعتراضات کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گے۔ مشکل وقت آ جائے تو تم 2 طریقے سے مجھ سے مدد حاصل کر سکتے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور جہاد کرنا پڑ جائے اور اس کے اندر وفات بھی ہو جائے تو شہادت ہو جائے گی، تو شہید ہونے والوں کا یہ مرتبہ اللہ کے ہاں ہے کہ ان کو مردہ تک بھی نہ کہو۔ جو تمہیں نقصان پہنچ جائے کوئی بظاہر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، تمہیں تسلی ہو جائے گی، اور اس نقصان کا بھی اللہ تعالیٰ جبیرہ معافات کر دیں گے۔ ایک اعتراض ان کو یہ بھی ہے، صفا مروہ پر تو بتوں کی پرستش ہوتی تھی، حج اور عمرہ کے وقت اس میں جو ہے یہ سعی کی جاتی ہے، یہ درست نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں کہ وہ جب بت پرستی ہوتی تھی وہ بت بھی نہیں رہے، وہ بت پرست بھی نہیں رہے، اب موحد آ گئے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کیا کرنے کی، اپنا صحیح کرو اور مسئلہ چھپایا بھی نہ کرو۔ جو لوگ مسئلہ چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا توحید کا مسئلہ تمہیں یاد رہے، یہ نہ ہو کہ دوسرے انتظامی بات ہو جائیں اور تمہیں اصل مسئلہ ہی بھول جائے۔ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بیان دے، تمہارا ایک ہی معبود ہے، ذرا یاد رکھنا، دل میں پکا بٹھا دینا، اور ایک معبود پوری قدرت والا، پورے اختیار والا، متصرف الامور ہے، لیکن وہ جب کوئی ایک طاقت میں آتا ہے تو اپنی منمانی کرتا ہے۔ اللہ ایسے نہیں ہے، وہ الرحمن الرحیم، وہ تو بڑے شفقت والے ہیں، بڑی مہربانیوں والے ہیں۔ وہ اس نے زمین بنایا، آسمان بنایا اور کشتیاں چلائیں، سمندر بنائے اور جناب تمہارے لیے جانور بنائے، اس نے ہوائیں چلائیں اور اس نے دریا بہائے، وہ بارش برساتا ہے۔ ایسے کارناموں والا خدا ہے جس کی تم نے پرستش کرنی ہے، اور جو تم نے بنا رکھے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اب حلال کھانے کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، دل میں نورانیت آئے اور حق سمجھو اور باطل سے دور ہو۔ وہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام جائے، ظلمت آئے، پھر تاکہ میری اتباع تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ لہذا شیطان کو چھوڑو اور اپنے باپ دادے جو تمہارے شیطان کے پیچھے لگ چکے تھے ان کی راہ کو بھی چھوڑ دو۔ تمہیں جو اللہ کا رسول راہ بتاتا ہے اس راستے پر چلو، اس میں کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ کھاؤ۔ دوبارہ ایمان والوں کو الگ حکم بھی دیا گیا، پہلے عام حکم تھا، پھر ایمان والوں سے فرمایا کہ تم پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور حرام تو 4 چیزیں اس وقت جو تھیں وہ تھی، ان کو چھوڑ دو۔ میتہ، دم مسفوح، خنزیر، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ انہوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام بنا رکھی ہیں یہ درست نہیں۔ اور جو لوگ مسئلہ چھپاتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں یہ پیٹوں میں حرام نہیں بلکہ آگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان کو دردناک سزا دے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت ایسی ہے جس میں دین کی تمام جو ہیں بنیادی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، اعمال بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، یہ سارا کچھ اس ایک ہی آیت میں آ جاتا ہے۔ جو لیس البر ان تولوا وجوہکم 177 غالباً آیت بنتی ہے۔ فرمایا صرف اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینا کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کوئی ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنا مال باوجود محبت کے خرچ کر کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور سائلوں کو دے، اور لوگوں کی گردن چھڑائے، قرضے میں ہیں یا غلامی میں ہیں ان کی گردنیں چھڑائے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، عہد کو پورا کریں اور تکلیفوں پہ صبر کریں اور جہاد کے اندر جم کر کے لڑیں۔ یہ لوگ سچے بھی ہیں، یہ لوگ پرہیزگار بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور جنت میں جانے والے ان صفات والے لوگ ہیں۔ آگے امور انتظامیہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اگر کوئی دوسرے کو ناجائز قتل کر دے تو قصاص میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، یا جتنے مل کر ایک کو قتل کرے وہ سارے اس میں قتل ہو جائیں گے۔ آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، یہ سب جو ہیں ایک حکم ہے ان کا۔
ہاں اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں کہ یار چلو ہم کچھ نہیں معاف کرتے ہیں، آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، بس اتفاقی ہو گیا، یا ہمیں دیت دے دے، چلو ہم صلح کر لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے کہ صلح بھی ہو سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، اور قصاص لینا چاہے تو قصاص بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فائدہ قصاص کا بتا دیا، اگر قصاص لوگے تو تمہاری اس میں زندگی ہے۔ یا اللہ اس کو تو ہم نے مارنا ہے، زندگی کیسے ہو گئی؟ فرمایا ایک مرے گا نا، ایک پہلے مر گیا اور ایک قصاص میں تم مار دو گے، لیکن اس کے بعد جو اور لوگ بچے گی وہ زندگی۔ اگر تم نے قصاص نہ لیا تو مقتول کے وارثوں کی غیرت جاگے گی، وہ ایک کی بجائے 10 مار دے گی، پھر یہ جماعت اٹھے گی ان کے 20 مار دے گی، تو پھر قتل کا سلسلہ آگے چل پڑے گا۔ اگر تم نے یہاں قصاص لے لیا تو تمہاری صلح ہو جائے گی، اچھی زندگی گزار سکو گے، فائدہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا عمل انتظامیہ یہ ہے کہ مرتے وقت نصیحت کر کے مرا کرو۔ پہلے تو میراث کی بھی وصیت ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے، اس واسطے میں میراث تو خود ہی تقسیم کر دیتا ہوں، اس کے مطابق تم نے تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی امانت ہے، کوئی قرض ہے، کوئی لینا ہے، کوئی دینا ہے، ایسی چیزیں آج بھی اس کی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ میں اس سے لینا ہے، یہ دینا ہے، میری امانت کسی کے پاس ہے یا کسی کی امانت میرے پاس ہے، یہ چیزیں ساری لکھ کر بتا دے، لکھ کے رکھ بھی دے اور اپنے جو وارثوں کو بتا بھی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، پہلا امر اصلاحی، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے عبادات سے۔ روزہ جس طرح آج کل چل رہا ہے، روزہ جو ہے یہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، یہ چند گنتی کے تو دن ہیں، گنتے کے تو آج دوسرا بھی ہو گیا، ایسے ہی فٹافٹ یہ مہینہ نکل جاتا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، سارے گر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے مہینے کے آنے اور جانے کا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے روزے کو مؤخر بھی کر سکتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں روزے رکھنے فرض ہو جاتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ جو تمہیں اجازت دیا ہے بیمار مسافر بعد میں رکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، وہ تمہارے ساتھ احسان کا اور آسانی والا معاملہ کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب پوچھیں تو ان کو نظر تو میں نہیں آتا، میں تو اپنی قدرتوں سے اور صفات سے پہچانا جاتا ہوں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جو کدھر ہے اللہ، فرمایا ان کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں، کہیں دور نہیں ہوں، ہاں جہاں بھی تم پکارو وہاں میں مل جاؤں گا، کہیں جانا نہیں پڑتا، مسجد میں آئے تب، گھر میں ہو تب، جنگل میں ہو تب، دفتر میں ہو تب، جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک بات، اور دوسری جب تم مجھ سے دعا مانگو گے نا میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا، یہ بڑی شفقت ہے، دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تم جو ہے کیا کرو، میرے حکم کی پابندی کرو۔ روزے میں شروع کے اندر کچھ زیادہ پابندیاں تھیں، افطاری کے بعد اگر کوئی لیٹ جاتا، نیند آ جاتی تو پھر وہ سحری نہیں کر سکتا تھا، شروع میں یہ حکم تھا۔ اور اسی طرح رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کر سکتا تھا، تو بعد میں 1 سال تک غالباً یہ حکم رہا یا جتنے، تو اس کے بعد کچھ دشواریاں ہوئیں، مشکلات ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ساری رات تمہارے لیے، سحری تک خاص ہو جاؤ یا جاگو یا اٹھو، کھانے پینے کی اجازت ہے، رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پھر فرمایا حرام نہ کھانا، حرام نہ کھانا،
اور نہ رشوت میں کسی کو ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ حکام کے پاس رشوت لے جاؤ اور اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے پیسے دو، تو یہ تمہارے لیے وہ دوسرے کا حق لینا حرام ہے، اور اس حاکم کے لیے رشوت لینا بھی حرام ہے۔ اور حرام کا تو آپ کو پتہ ہے دل میں نورانیت کے بجائے ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا حرام نہ کھانا۔ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اس صورت میں کچھ سوالات اور اس کے جواب بھی ہیں۔ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ فرمایا گھٹنے بڑھنے کی اصل وجہ تو چھوڑو کیسے گھٹ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو فائدہ ہے اس کو محفوظ رکھو۔ اس سے تمہیں حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، رمضان کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تمہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے فائدے کو دیکھو، اس کی اصل علت کو مت دیکھو، نہ وہ تمہیں کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو نہیں آئے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ، پہلی دفعہ جہاد کرنے کا حکم آیا۔ پہلے 13 سال تو مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں تھی، مدینہ منورہ میں بھی شروع میں اجازت نہیں تھی، بعد میں اجازت ملی تو پہلی دفعہ حکم آیا اللہ کے راستے میں لڑو اور زیادتی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ اب لڑو، تمہیں اجازت ہے، جہاں بھی تم پاؤ انہیں ختم ہی کر دو۔ انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، کیونکہ شرک اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑھ کر گناہ ہے۔ وہ اگر مسجد حرام کے پاس لڑتے ہیں تو تمہیں بھی اجازت ہے، ورنہ تم احترام کرو مسجد حرام کی، اس کے ساتھ وہ حرم میں نہ لڑو۔ اگر وہ لڑے تو پھر ان کی مدافعت میں تم لڑ سکتے ہو۔ اور کب تک لڑو؟ وَقَاتِلُوا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، لڑتے رہو یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ جب یہ ہو جائے تو مقصد جہاد کا پورا ہو گیا، پھر اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوسرا حکم مصلح، حج اور عمرہ کیا کرو۔ نماز سے اپنا روزے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دعائیں مانگیں، پھر اللہ کے گھر جا کر بیت اللہ کے قریب پہنچو، مسجد حرام میں طواف کرو، سعی کرو، اور وہاں جتنے بھی احکام ہیں ان کو ادا کرو تو تمہاری دعائیں اور زیادہ قبول ہوں گی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند ایک مہینے ہیں، ان میں ہی ادا کرنی ہے، آگے نہیں۔ وہ بھی چند مہینے اس واسطے کہہ دیا، احرام چند مہینے، شوال کی پہلی تاریخ سے باندھ سکتے ہیں آپ حج کا احرام، لیکن وہ ادا تو ہو جائے گا ذوالحجہ میں۔ اتنی پھر پابندی تمہیں رکھنا پڑے گی، تم نے جو باندھ لیا احرام، ورنہ قریب اسی وقت ہی باندھو جب حج کا ٹائم آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، پہلے بھی اگر باندھنا چاہو تو تمہیں شوال کی پہلی تاریخ سے اجازت ہے، اس لحاظ سے چند مہینے بن جاتے ہیں، ورنہ تو 5 دن سارے ہیں اس کے اندر ادا ہو جاتا ہے حج، اور عمرہ ایک دن میں کیا چند گھنٹوں میں بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیں تو پھر وہ یہ کیا کرے، فلا رفث ولا فسوق، نہ جھگڑا کرے، نہ لڑے، نہ بیوی کے ساتھ وہ خاص باتیں کرے، نہ کسی اور کی طرف نظر اٹھائے، ذرا پابندی کرے، اللہ کے گھر پہنچا ہوا ہے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سرداران مکہ چودھری بنتے تھے، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ مینا سے واپس آ جاتے تھے۔ فرمایا نہیں، حج جو کرے گا اس کو عرفات بھی جانا پڑے گا۔ آج کل تو عرفات میں جانا اتنا نہ مشکل نہیں ہے، وہاں آبادیاں ہو گئی ہیں، پہلے چونکہ وہ بڑا جنگل دور گرم ہونا تھا، مشکل تھا، تو اس واسطے وہ واپس آ جاتے، کہتے غریب لوگ آگے جائیں گے۔ فرمایا امیر ہوں، غریب ہوں، علماء ہوں، پیر ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، جب تک عرفات میں حاضری نہیں دیں گے اس وقت تک حج ان کا نہیں ہوگا۔ جہاں سے لوگ لوٹیں گے سب کو وہاں سے لوٹنا پڑے گا۔ آگے کچھ انسانوں کی حاجیوں کی قسمیں بیان فرما دی۔
کچھ لوگ تو وہاں صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ میرا گھر بن جائے، یا اللہ میری دکان چل جائے، یا میرا فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، یہ ٹھیک ہے، یا اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی دے۔ اور ایک تیسرے قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو صرف فسادی قسم کے لوگ ہیں، وہاں حاجی مقصود نہیں، وہ نقصان ہی لوگوں کو پہنچانا ہے، اور وہ غیرتی قسم، ایس قسم کے وہ جھگڑالو الد الخصام ہیں، وہ جھگڑتے ہیں۔ آپ کی مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو آگے کھیتی آ جائے، جانور آ جائے، کوئی بندہ آ جائے اور اس کو مارتے ہیں، بڑے فسادی قسم کے لوگ ہیں یہ تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، وہ اپنا مال بھی اللہ کے نام پر خرچ کر کے اپنی جان کو چھڑوا لیتے ہیں۔ اور اللہ، کیونکہ ان واقعات کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک صحابی نے اپنا مال سارا کچھ دے کر پھر مدینے میں، ورنہ مکہ میں وہ نہیں، مدینہ میں نہیں آنے دیتے، تو انہوں نے کہا فلاں جگہ میرا مال ہے، سارا لے لو اور مجھے جانے دو، ہجرت کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے کہ کچھ لوگ اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اس طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تمہیں اسلام کا مزہ آئے گا کہ اسلام کیا چیز ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہے، اس کے لیے تو مشکل ہے، 10 آدمی گنڈے کرتے ہیں، بے دینی کرتے ہیں، اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، وہ کہے گا میں یار اسلام لا کے اور پھنس گیا ہوں۔ سارے مسلمان ہو جاؤ، پھر دیکھو کتنا مزہ آئے گا اسلام کا۔ تو یا ہر آدمی کو حکم ہے کہ تم اپنی حد تک تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ نا۔ صرف نماز پڑھ لی تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے فلاں کام نہیں ہوتے۔ جتنے کام بتائے گئے ہیں تمہیں، اخلاق، عبادات اور عقائد، 5 شعبے ہوتے ہیں دین کے، 5 شعبوں کے اندر تم نے پورا داخل ہونا ہے، اور پھر تمہیں اسلام کے پھل معلوم ہوں گے۔ شیطان تمہیں ہٹانا چاہتا ہے اس کی بات نہ ماننا۔ آگے کچھ یہود کے بارے میں بتایا کہ اصل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی دلائل دیے ہیں، لیکن یہ اس طرف نظر کر کے جناب دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل انہوں نے بنا رکھی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، صحابہ کرام اور ہم تمام مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تھوڑا سا تم اسلام کی طرف آؤ اور پھر سوچنے لگتے ہو کہ ہم مشکلات سے بچ جائیں۔ یہ نہیں، پہلے کو مشکلات بھی آتی ہیں، تکالیف بھی ہیں، جہاد بھی ہے، بھوک بھی ہے، ننگ بھی ہے، اور پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، اور جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تم کہتے ہو پہلے ہمارے لیے ساری آسانیاں ہو جائیں، اس میں ذرا مشکل ہے۔ پہلے تم سے جو لوگ گزرے ہیں وہ جھنجھوڑے گئے ہیں، ان کو بڑی پریشانیاں آئی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا آئی، قریب آ گئی ہے۔ اور کچھ انفاق کے بارے میں مسئلہ ہے، کیا خرچ کرے؟ فرمایا خرچ جو کرو وہ تو تمہاری مرضی ہے، لیکن کہاں خرچ کرو؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خرچ کرنا، دوسرا محل خرچ کیا ہو۔ فرمایا والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کیا کرو، اور جتنا تم خرچ کر سکتے اتنا ہی کرو۔ ہم ایک تو زکوٰۃ ہے وہ الگ بات ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاد میں تمہیں مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا بہت سی چیزیں تمہیں پہلے مشکل نظر آتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر آسانی ہے، اور بعض دفعہ تمہیں ایک چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے نقصان ہے۔ تو لہٰذا اگر جہاد بظاہر تمہارے لیے مشکل ہے کہ اپنا جان کا خطرہ ہے، زخمی ہونے کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر تم کامیاب ہو گئے تو جو تمہیں عزت ملے گی، مال غنیمت ملے گا، اپنی عزت بچاؤ گے، اپنی بچیوں کی، اپنی بیویوں کی عزت بچاؤ گے، مال بچاؤ گے، گھر بچاؤ گے، پھر
پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ جہاد کتنی اچھی چیز ہے۔ اگر تم نے جہاد نہیں کیا، نہیں کرتے ہم، تو وہ اگر تمہارے اوپر قابض ہو گئے، تمہاری بچیاں، تمہاری عورتیں پکڑ کے لے جائیں، تمہارے گھروں پر قبضہ، تمہارے مال پر قبضہ، تمہیں قید میں ڈال دیں یا قتل کر دیں، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان ہے کہ جہاد نہ کرنے کا۔ اس واسطے اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کو پورا کرو۔ یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرمایا یتیموں کے بارے میں تم اعتدال رکھو، ان کا مال نہ کھاؤ، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، تمہارے بھائی ہیں۔ اور پوچھتے ہیں خمر اور اس کے جوئے کے بارے میں، فرمایا یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ شروع میں یہ پکی حرام نہیں تھی، جو کہ پہلے جس طرح چلتا آ رہا تھا۔ فرمایا اس جوئے میں اور شراب میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن ان کے نقصان زیادہ ہیں فائدے سے۔ اور اس کے بعد آگے 7ویں پارے میں فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، بالکل اب حرام ہو چکے ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا، بالکل یہ حرام ہے۔ اب وہ حرام ہے، کوئی یہ آیت لے کے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع نقصان ہے، چلو نفع نقصان ہے، اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ منسوخ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کچھ لوگ رشتوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مالدار رشتے مل جائیں، یا حسن والے رشتے مل جائیں، یا فلانے والے رشتے مل جائیں، اور وہ ایمان کو نہیں دیکھتے، اخلاق کو نہیں دیکھتے۔ ان چیزوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اپنی بچیاں مشرکین کے ساتھ مت بیاہو، اگرچہ وہ مشرک تمہیں بہت اچھے لگیں، اور اپنی بچوں کی شادی بھی مشرک عورتوں کے ساتھ مت کرو، اگرچہ وہ کتنی اچھی کیوں نہ لگیں، مالدار ہوں، کچھ بھی ہوں۔ کیوں؟ اصل وجہ ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنت، وہ مشرک تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی بات مانو، ایمان والوں کے ساتھ رشتے کیا کرو، تو اس میں حسن بھی آ سکتا ہے، مال بھی آ سکتا ہے، عزت بھی آ سکتی ہے۔ نہ بھی ہو تو ایمان والی عورت یا ایمان والے مرد کے ساتھ جب کر دیا تو وہ گھر بڑا بہترین بسے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی۔ حیض کی حالت میں تمہاری حلال عورتیں جو ہیں ان کے پاس بھی مت جایا کرو، اتنے دن رک جاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ ہیں تو تمہاری بیویاں۔ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن جو ایک تھوڑی سی رکاوٹ ہے اس کا بھی خیال کرو۔ ایلا کیا کرتے تھے اور جناب قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لغو قسم تم سے اٹھائی گئی تو وہ خیر اللہ تعالیٰ اس میں نہیں پکڑتے۔ جو تم نے جان بوجھ کر قسم اٹھائی اس کو پورا نہیں کیا تو پھر اس پر گرفت ہوگی، اگر پورا نہ کر سکو تو اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنا تعلقات وابستہ نہیں کروں گا، قسم اٹھا لے اس پر، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ویسے ہی 4 مہینے کیا 4 سال گزر گئے، اس نے کہا نہیں ہے کہ میں جاؤں گا نہیں اس کے پاس، تو وہ ایلا نہیں ہوتا۔ جس طرح لوگ باہر چلے جاتے ہیں کئی سال نہیں بھی آتے، وہ ایلا نہیں ہو جاتا۔ ایلا قریب وہاں رہتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات 4 مہینے پورے قسم اٹھا لیتا ہے نہیں رکھوں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے کے اندر اگر وہ بیوی کے پاس چلا جائے تو کفارہ دے اور بیوی اس کی حلال ہو جائے گی، اگر 4 مہینے گزر جائے تو وہ بیوی مطلقہ ہو جائے گی۔ والمطلقات یتربصن، یہ سارے امور انتظامیہ اس کو کہتے ہیں۔ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی وہ 3 حیض جو ہیں وہ انتظار کریں، یعنی اس کو عدت کہتے ہیں وہ، اور ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو وہ چھپائے نہیں، بعض دفعہ وہ دوائی دے کر یہ بچہ نکال دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی بتا دیا جائے۔ اور عدت کے دوران اگر طلاق رجی دی ہو تو کیا کر سکتے ہیں، وہ خامد ان کے حق رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ رجوع کر لیں۔ ہاں اگر طلاق مغلظہ ہے تو پھر رجوع نہیں کر سکتے۔ 2 طلاقیں ہوتی ہیں رجی، ایک طلاق سری طلاق ہو، تجھے طلاق دی، 1 دفعہ کہہ دیا یا 2 دفعہ کہہ دیا، تو یہ
دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ عدت کے اندر اپنے تعلقات وابستہ کر سکتا ہے اور دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر 2 مہینے یہ عدت گزر گئی تو پھر صرف دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد وہ مغلظہ ہو جائے گی، اب نہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے اور نہ بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح کرے اور وہاں سے اس کو اگر طلاق ہو جائے پھر اس کی عدت گزرے، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ کچھ عورتیں جو ہے وہ رجوع نہ کرنے کو پسند کرتی تھیں اور چھپا دی، میری تو عدت گزر گئی ہے، فرمایا ایسا بھی نہ کریں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں عدت گزرنے سے پہلے دوبارہ رجوع کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی آگے نکاح نہ کر سکے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اگر تم نے اپنے سے الگ کر دی ہے، اس کی عدت گزرے جائے جہاں نکاح کرے، تم اس کو دوبارہ رکاوٹ کیوں؟ یا تو تم اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو، جب یہ تمہارا مقصد ہی نہیں تو اس کو صرف ضرر پہنچانا ہے، ایسا تم نہیں کر سکتے، ایسا نہ کرو۔ ہاں عدت اگر گزر جائے تو پھر ان کو روکو بھی نہیں، وہ آگے جا کر دوسری جگہ جہاں مرضی ہے نکاح کریں۔ جب تم سے فارغ ہو گئی، عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مائیں، اور اگر وہ بیمار ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو پھر مرد جو ہیں کسی اور سے دودھ پلوا سکتے ہیں، اور اپنا ویسے بھی مشورہ کر لیں کہ چلو ہم کسی اور سے دودھ پلواتے ہیں، اور 2 سال تک جو ہوتا ہے یہ دودھ پلایا جا سکتا ہے، تو اس سے آگے پیچھے آگے تو نہیں کر سکتے، پہلے چھڑوانا چاہیں تو یہ بھی ان کو اجازت ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے بعد بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ نہیں۔ اگر حاملہ ہیں تو وضع حمل اس کی عدت ہے، خواہ وہ چند دن میں کیوں نہ ہو جائے، بلکہ اسی دن جس دن اس کا خاوند فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد بچہ اگر پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ عدت کے دوران ان کے ساتھ منگنی بھی نہیں کر سکتے اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں تعریض کر سکتے ہو، اگر تمہیں خطرہ ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے گی، میں چلو اس کے ساتھ نکاح، تو وہاں سے گزرتے گزرتے کوئی بات کر جاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بھی میرا خواہاں ہے، تو پھر تو اس قسم کی تو بات اجازت ہے کہ یار ہمیں بھی روٹی پکانے والی چاہیے، ہمیں فلاں کام کے لیے عورت چاہیے، ایسی بات کریں تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ اگر تم نے طلاق دے دی اور ابھی تک اس سے علیحدگی نہیں کی تھی تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر مہر نہیں ہے، تم اس کو متع یعنی کوئی چیز ایسی دے دو، اس خوش ہو جائے، کچھ نہ کچھ جوڑا پیسہ زیور جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہو، اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تیسرا امر مسلم کہ نماز کی حفاظت کرو، اور خاص کر عصر کی نماز جو ہے اس کی زیادہ پابندی کرو۔ کام کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ادھر تو روزے میں، اور جناب وہ نماز چھوٹنے کا خطرہ ہے، اس کی حفاظت کرو، ہر حال میں پڑھو۔ اگر میدان جنگ میں ہو تو آپ سواری پر اور پیدل بھی ہر طرح پڑھ سکتے ہیں، جب امن میں ہو جائے تو پھر جو نماز پڑھنے کی صورت بتائی گئی ہے اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أُلُوفٌ، اب 2 واقعے یہاں بیان کیے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ جو جہاد سے بھاگ جاتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں زندہ رہوں گا، مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ فرمایا ایک جماعت تھی جو جہاد کے ڈر سے گھروں سے نکل گئے کہ ہمیں یہاں جہاد کرنا پڑے گا، وہ آگے گئے تو اللہ نے سب پر موت ڈالی۔ فقال لهم الله موتوا، کچھ وقت کے بعد ان کو زندہ کیا، فرمایا دیکھو موت جہاد میں نہیں گھر میں بھی آ سکتی ہے، بستر میں بھی آ سکتی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر لڑو اور جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ خرچ بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے گو، اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا چگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا۔ ایک دوسرا واقعہ بنی اسرائیل نے خود کہا تھا ہمارے اوپر
کوئی سربراہ یعنی کیپٹن کیا ہوتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے اس کا، وہ مقرر کر دیں چیف، تو ہم اس کی قیادت کے اندر لڑیں گے۔ وقت کے نبی نے کہا جناب تم نے لڑنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں لڑیں گے، ہماری بیویوں بچوں اور مال کو تو وہ لے گئے، اب ہم اتنے بھی غیرت ہیں اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے بھی نہیں لڑیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ فرمایا اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے یہ طالوت جو ہے نا یہ تمہارا سردار ہوگا، اس کی قیادت میں تمہیں لڑنا پڑے گا۔ لیکن مالدار لوگ کسی غریب کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارا قائد بن جائے، کہنے لگے انا لہ الملک علینا ونحن احق بالملک، اس کو کیسے حکومت مل گئی، سربراہی مل گئی، ہم زیادہ حق رکھتے تھے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو یہ مال جو ہے یہ اور سرداری وہ جہاد میں کام نہیں دیتی، جہاد میں کام دیتا ہے اس کو لڑنا آتا ہو اور طاقتور ہو، ڈرنے والا نہ ہو، اور اس کو لڑائی کرنے کا جہاد کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں، یہ ایک باروق بھی ہے حضرت طالوت، اور ان کو لڑائی کرنے کا قیادت کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، لہٰذا اس کی اتباع کرو، اور اس کی نشانی اور علامت اگر تمہیں تصدیق نہیں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ جو تابوت وہ دشمن تمہارا لے گیا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی کو بقیہ آثار تھے اور وہاں سکون تھا، تو وہ تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ وہ فرشتے اس کو واپس لے آئے تو پھر انہوں نے خواہی نہ خواہی ان کی اتباع کر لی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو لے کر آگے، وہ جالوت تھا بادشاہ، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ فرمایا راستے میں امتحان بھی ہوگا، پانی آئے گا، سمندر کا نہر آئے گی تو تم میں پیاس بھی لگی ہوگی، لیکن ہماری طرف سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں ایک چلو بھر کے پی سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ لیکن وہاں جب پہنچے تو پیاس بڑی لگی ہو تو اکثر لوگوں نے خوب پانی پی لیا، چند لوگ بچ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا، یا ایک چلو تک کی اجازت تھی وہی پی۔ جن لوگوں نے پانی پی لیا ان کے پیٹ پھول گئے، پیاس بڑھ گئی، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب تو ہمارا اپنا جسم بھی نہیں سنبھالا جاتا، ہم جہاز کے لڑیں گے تو کیسے لڑیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو ہمارا جواب ہے۔ اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی، اور وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، پہلے بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی، لاکھوں یہ نکلے تھے، 313 بچ گئے، باقی سارے پانی پی کے پرے ہو گئے۔ تو 313 ہی غالباً انہوں نے بڑے لشکر، وہ ان سے بڑا لشکر تھا جالوت کا، ان کے ساتھ لڑائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تو اس واسطے فرمایا اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی قیادت میں جب تم چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی۔ حضرت داؤد اس وقت ابھی نبی نہیں تھے، ایک نوجوان تھے، وہ بھی پہلے باقاعدہ بھرتی بھی نہیں ہوئے تھے، راستے میں مل گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جالوت کو مروا دیا۔ انہوں نے ایک پتھر کو اٹھایا ہوا تھا، وہی مارا تو ان کے سردار کو مار دیا، سردار مر جائے تو پھر فتح ہو جاتی ہے۔ جالوت مر گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، ملک دیا، نبوت دی، بہت کو شان عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ دوسرے واقعے پر بات ختم ہوئی کہ جہاد کرنے میں موت نہیں ہے، جہاد نہ کرنے میں مشکلات آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے۔